يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. ایک اور بڑی پیاری نصیحت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے. ان کا بہت بڑا واقعہ ہے. اس واقعے کی مختصر سی آخری کڑی بتا دوں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معاملے کے بعد آپ نے اس کو بتانے کے لیے ایک چھوٹی مثال آپ لوگوں کے لیے سمجھا دیتا ہوں. آپ کے یہاں نظام آباد میں سب سے پرائم ایریا کون سا ہے جہاں کی پراپرٹی سب سے زیادہ قیمتی ہو؟ این آر آئی کالونی. اب این آر آئی کالونی میں اگر آپ لوگ ایک گیٹڈ کمیونٹی ولا خریدنا چاہ رہے ہیں, 1000 گز زمین خریدنا چاہ رہے ہیں, تو اتنا آسان نہیں ہوتا. اور اگر این آر آئی کالونی میں کسی کا گھر ہے بنا ہوا تو آپ لوگ ارے بھائی این آر آئی کالونی میں ان کا گھر ہے بولتے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں اگر کسی کے پاس کھجور کا بہت بڑا باغ ہوتا تو وہ بہت بڑا امیر آدمی مانا جاتا. اور کھجور کا باغ بہت کم لوگوں کے پاس تھا. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 500 جھاڑ تھے اپنے باغ کے اندر کھجور کے, یعنی انتہائی امیر تھے وہ. ہمارے زمانے کے یہاں کے ریلائنس والے, ٹاٹا والے کیسے ہیں, ایسے امیروں میں ان کی اس زمانے کی گنتی تھی مدینے میں. ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اور کہا کہ آج جو اس یتیم بچے کو فلاں منافق کے پاس سے وہ جھاڑ خرید کر دے دیں گے, میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ کس نے کہا؟ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب نبی کے قول پہ ایمان اور جنت کی محبت دیکھیے کیسی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آج ایک یتیم بچے کا جھگڑا ہو گیا تھا ایک منافق کے ساتھ, منافق ایک جھاڑ اس یتیم کو دینا نہیں چاہتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کو کہا وہ جھاڑ دے دے. اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں تو میرا جھاڑ اس کو نہیں دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تم میں سے جو کوئی وہ جھاڑ اس کے پاس سے خرید کر اس یتیم کو دے دے, میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. آپ اس واقعے میں غور کریے, صحابہ کا ایمان. جنت ان لوگوں نے دیکھی نہیں ہے, اللہ کے نبی کا قول سنا کہ وہ جھاڑ خرید دو اور جنت بدلے میں لے لو. اور صحابہ کے پاس جنت کتنی اہم تھی. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری اٹھے, اس منافق کے پاس گئے, بولے کیا تم مجھے پہچانتا ہے؟ اس نے کہا اے ابو دردہ تمہیں کون نہیں پہچانتا. کہا دیکھ اگر تو وہ جھاڑ اس یتیم کو دے دے گا میں تجھے 500 جھاڑوں کا میرا باغ دے دوں گا. کیا مطلب؟ جتنا میرا بزنس ہے, جو میری پوری پراپرٹی ہے پوری لے لے, وہ ایک جھاڑ دے دے. وہ پلٹا کر کہتا ہے اے ابو دردہ کیا تم اپنے ہوش میں ہو کہ نہیں ہو؟ تم کیا سودا کر رہے ہو مجھ سے؟ اس ایک جھاڑ کے لیے پورا باغ اپنا؟ بولے اللہ کی قسم ہے اگر اس سے بھی بڑا باغ ہوتا وہ بھی دیتا, فی الوقت وہ جھاڑ دیتے. وہ جھاڑ کے لیے راضی ہو گیا, بولا ٹھیک ہے باغ دے دو تمہارا مجھے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر کو جا رہے ہیں. میری بہنیں غور سے سنیے, بھاگتے ہوئے اپنے گھر کو جاتے ہیں. باغ کے باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں یا ام دردہ, اے دردہ کی ماں, اے دردہ کی ماں جلدی باہر آ جا, تیرے شوہر نے ایک سودا کر دیا ہے. ام دردہ اندر سے آواز لگاتی ہے یا ابو دردہ کیا سودا کر دیا؟ کہا کہ تو پہلے آ جا. وہ فوراً اپنے ساتھ معصوم ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کو لے کر باہر نکل آتی ہیں. ابو دردہ کہتے ہیں یا ام دردہ تجھے پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھیے ہمارے ایمان کے لیے بہت اہم واقعہ ہے, یہ کیسا صحابہ کا نبی کے جملے پر ایمان تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے, کتنا یقین تھا اور جنت کتنی اہم تھی ان کے پاس. کیا کہا کہ آج اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ جو اس یتیم کو وہاں سے جھاڑ خرید کر دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو اے ام دردہ, اے میری پیاری بیوی, میں نے فوراً اس منافق سے کہا یہ میرا پورا باغ لے لے کیونکہ اللہ کی جنت میرے نبی نے مجھے خوشخبری میں سنائی ہے. وہ منافق تیار ہو گیا, میں نے پوری پراپرٹی پورا باغ اس کے حوالے کر دیا. میری بہنوں غور سے سنیے, وہ بیوی کہتی ہے یا ابو دردہ, اے دردہ کے باپ, بڑے ہوشیار ہو گئے تم, تو زبردست سودا کر دیا. بولے کہ 500 جھاڑوں کے بدلے میں جنت لے لی. آج کی اگر عورت ہوتی تو بولتی پاگل ہو گیا. صحابہ کا ایمان
نبی کا قول، جنت کی بشارت، کہا اللہ کی قسم 500 جھاڑ کا سودا کر دیا. ہماری صحابیہ کا ایمان، اے ابو دردہ پہلی مرتبہ سب سے عقل مندی کا سودا کرے. کہا کہ 500 جھاڑ کے بدلے میں جنت مل گئی. کہا ہاں. فوری اپنے بیٹے کے کرتے میں ہاتھ ڈالی، کچھ جھاڑ کے کھجور تھے وہ بھی اس میں سے نکال کر اس شخص کے حوالے کیا اور کہا کہ اس باغ کا معاملہ ہو چکا ہے، اب یہ کھجور ہماری ملکیت نہیں ہے. نکل گئے. یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کے بعد بے شمار مشکلات آئے، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے دین کے لیے میں نے جو خیرات کی تھی اس کی وجہ سے مجھے مشکل آئی. آج آپ اور میں ہمارے مزاج بدل چکے ہیں، لیکن اس واقعے کی اہم بات ابو دردہ کی کیا ہے کہ جب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ابو دردہ سے کہہ دیجئے کہ اس کے جھاڑ کے اس کے باغ کے ایک جھاڑ پر جتنے کھجور تھے ہر کھجور کے بدلے میں اللہ نے اسے ایک ایک باغ جنت میں عطا فرمایا. اچھا یہ پوری باتیں کس کے ذمن میں کیا؟ میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بتانے. کیوں بتانا چاہتا تھا؟ کیونکہ ان کا ایک قول سنانا، ان کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں. اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو یہ بشارت ملی، یہ پیارے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میں روزانہ 3 چیزوں پر بہت ہنستا ہوں. ہنستا ہوں مطلب خوشی کی. ایک ہنسی ہوتی جو خوشی سے مذاق کرے کوئی، آپ ہنس دیے. ایک ہنسی کیسی ہوتی؟ تنزیہ، کیا دیوانہ، دیکھو کیا بولنا ہے اس کو، بلکہ آپ ایسا جو ہنستے. تو یہ ہنسی کی بات کر رہے ہیں. 3 چیزوں پر روزانہ ہنستا ہوں اور 3 چیزوں پر روزانہ روتا ہوں. 3 چیزوں پر ہنستا ہوں اور 3 چیزوں پر روتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ 3 اور 3 چیزیں آپ اپنے لیے، دوسرے کے لیے نہیں، خود کے لیے اچھا غور کر لیجئے. پہلی چیز ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس شخص پر ہنس پڑتا ہوں. کس شخص پر ہنس پڑتا ہوں؟ اس شخص پر ہنس پڑتا ہوں جو اتنی اپنی زندگی میں محبت سے اس کے پیچھے بھاگتا ہے جبکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی موت اسے کب کھینچ لے گی اور اس کے تمام ارمان جیسے کہ ویسے رہ جائیں گے. تو یہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جب میں دیکھتا ہوں ہمارے مسلمانوں کو اتنا دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اتنی تمنائیں ہیں ان کے دلوں میں. کیا کیا تمنائیں ہیں بھائی؟ آپ کے دل میں آج خواہش ہے میرے بیٹیوں کی شادی کرانا ہے. نہیں بھائی، آپ کو گتا نہیں دیا اللہ تعالیٰ اس کا. آپ کو تقدیر آپ کی بیٹی کی بناؤ بولے ہی نہیں، اس کی صرف پرورش کرو بولے. اس کا رزق آپ کے ذمہ نہیں دیے. آپ محنت کرو، اس کی اسلامی تربیت کرو. میرے کو گھر بنانا ہے، اس کے لیے تو مسلمان کو زمین پہ کبھی بھیجا ہی نہیں تھے کہ تو یہاں گھر بنا کے آ. کیوں؟ کیونکہ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندوں سے کہہ دیجئے میرے نبی، مسلمان غیر مسلمان، میرے ہر بندے سے کہہ دیجئے جس کسی کو میں نے اس زمین پر پیدا کیا اس کا حق میں نے زمین کے ذریعے ادا کر دیا. اور اس کا حق یہ تھا کہ اسے زمین پر جگہ دیتا. اس کی مرنے کے بعد جس جگہ تدفین ہوئی وہ زمین کا حصہ اس کا ہوا، میں نے اس کو اس کا حق دے دیا. یہی تیری ذاتی پراپرٹی صرف وہی ہے جہاں پہ تو جا کے پڑ جاتا مرنے کے بعد. صرف وہی تیری ذاتی پراپرٹی ہے، باقی کوئی تیری ذاتی پراپرٹی نہیں ہے. لیکن ہم بھاگ رہے تمنا کرتے ہوئے کہ بنا لوں گا بنا لوں گا بنا لوں گا. 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر نکل گئی اور وہ تمنا اور خواہش تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہنستا ہوں جب ان کو دیکھتا ہوں کہ محنت کر رہے ہیں، جبکہ موت ان کو کب کھینچ لے گی ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. دوسرا کس پر ہنستا ہوں؟ یہ تو بہت غور سے سنیے آپ لوگ، ایسا دل میں لگ جائے گی بات جا کے آپ لوگوں کے. دوسرا کن پر ہنستا ہوں؟ بولے ہنسی آتی ہے مجھے ان لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر جن رشتوں سے یہ خوب محبت کرتے ہیں، ساری زندگی ان رشتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. جب ان کو موت آتی ہے تو سب سے پہلے وہی رشتے ان کو خبر میں اتار دیتے ہیں. دوسرے شہر والا آیا تمہارے کو خبر میں پہنچانے نہیں. پرائم منسٹر مودی آیا، امیت شاہ آیا، کون آیا؟ تمہارے گھر کا وہ شخص جس کی محبت میں ساری زندگی گزارے تھے.
بھاگے ان کے پیچھے. یہ میری بیوی, میرا بیٹا, میری بیٹی, میری اماں, میرا باوا, اماں باوا زندہ ہے, تم مر جاؤ. یہی اماں باوا خبر میں ڈال کے آ گئے. ہنستا ہوں ان مسلمانوں کو دیکھ کر جو ان رشتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جسے اللہ نے امتحان بنایا, لیکن اس کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں جیسے ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا ہے. لیکن جب یہ مر جاتے ہیں تو جن رشتوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہی رشتے سب سے پہلے ان کو خبر میں اتار کے آتے ہیں. تیسرا, ہنستا ہوں تعجب سے ان مسلمانوں پر جو زندگی میں خوشی مناتے ہیں. خوشی منانے کا مطلب, بعض خوشیاں تو جائز ہیں, عید کی خوشی جائز ہے, شادی کی خوشی جائز ہے, لیکن جائز ہے کا مطلب کپڑے اتار کے نہیں ناچ سکتے دونوں بھی موقعوں میں. کس حد تک خوشی منانا ہے بتایا گیا, کس طریقے سے خوشی منانا ہے بتایا گیا. یہ دین اسلام کی خوبی سب سے بڑی کیا ہے معلوم ہے؟ آپ سانس لے کے پیدا ہوئے, اس کے بعد خبر میں آپ اتر گئے, مٹی ڈال دی گئی, اور مٹی ڈالنے کے بعد بھی جو آپ کے لوگ بچے ہوئے ہیں ان سب کے لیے آپ کے بارے میں تعلیم موجود ہے. مطلب آپ پیدا ہو گئے, ہوتے اب آپ کے ساتھ کیا کرنا, کیا کرنا, کیا کرنا پیدا ہوتے ہی, بڑا ہوا کیا کرنا, یہاں تک کہ آپ ٹوائلٹ کو گئے تو ٹوائلٹ میں کیسا جانا, ٹوائلٹ کے باہر کیسا آنا, تعلیم دی گئی. بیٹھنا کیسا, اٹھنا کیسا. دنیا کی اللہ کی قسم ہے کوئی دنیا کا مذہب اتنی باریکی سے آپ کی زندگی کی ہر چیز پر اللہ کے نبی تعلیم دے کے گئے ماشاءاللہ. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں میں تعجب کرتا ہوں اس بات پہ جب بندے کو دیکھتا ہوں خوشی منا رہا, جبکہ اس کو اس وقت جبکہ خوشی منا رہا. مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو. آپ لوگوں کے گھروں میں کئی بار گیٹ ٹوگیدر ہوتے, یا آپ لوگ پکنک پہ چلے جاتے, یا آرام سے ارے بھائی آ جاؤ آج ذرا تھوڑا موج مستی کر لیں گے بھائی, یہ ایسے موڈ میں آ جاتے ہیں. ابو درداء کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے یہ خوشی منا رہا ہے جبکہ اس مسلمان کو معلوم نہیں ہے کہ جس وقت یہ خوشی منا رہا ہے اس وقت اس کے اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے. کس بات کی خوشی منا رہا, ابھی تو جنت ملی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن اس وقت تک اطمینان میں نہیں آتا جب تک کہ جنت میں اپنا پاؤں نہ ڈال دے. محشر میں بھی ٹھہر کے نہیں آتا, جنت میں پیر ڈالے تک مومن اطمینان میں نہیں آتا. بولے اگر آپ کے اور میرے دل میں اطمینان آ گیا کہ ارے میں تو جاتا ہوں جنت میں, پکا گئے سمجھو قیامت کے دن کام سے, پکا بربادی ہونے والی ہے جس کے دل میں یہ آ گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا قول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا, مومن اس وقت تک اطمینان میں نہیں آتا جب تک کہ جنت میں پیر نہ ڈال دے. یہ تین چیزوں کو دیکھ کر روز ہنستا ہوں, بولے روتا ہوں تین چیزوں کو دیکھ کر. بولے ایک, اگر مجھے موت آ گئی تو میرے پیارے نبی سے میں جدا ہو جاؤں گا. بولے یہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے, بولے کہ میں میرے نبی سے جدا ہو جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج آپ کو اور مجھے کس چیز سے رونا چاہیے کہ اگر مجھے موت آ جائے تو مجھے میرے نبی کی سنت پہ عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس کے بعد جتنا موقع ہے یہ زندگی میں ہے, جتنی محبت جتانا ہے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ کر جتاؤ تاکہ قیامت میں یہ ثابت ہو کہ واقعی ہم محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوسری چیز ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں جس سے کہ میں روتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں معلوم میں پلے صراط پر سے کامیابی سے گزر جاؤں گا یا نہیں گزروں گا. یا اللہ, یہ صحابی ہے جس کو جنت کی بشارت ملی اور اللہ کا خوف کا عالم یہ ہے, بول رہے ہیں مجھے نہیں معلوم, میں ڈرتا ہوں پلے صراط پہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تیسرا, میں روتا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب محشر میں سب کھڑے کر دیے جائیں گے اور فرشتہ سب کے اعمال لا کر دے گا. مجھے نہیں پتا کہ فرشتہ میرا اعمال نامہ سامنے سے دے گا سیدھے ہاتھ میں یا پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دے گا, میں ڈرتا ہوں. یہ تین باتیں بھی اگر میں جب آپ لوگوں کے سامنے سنایا نا, آپ یقین مانیے ہم میں سے کسی کے دل پہ رائی کے دانے کے برابر اثر نہیں ہوا, اس کا نہیں ہوا, سچ مانو نہیں ہوا. اپنے دل میں جھانک کے دیکھ لو. مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے. دیکھیے ڈاکٹر نفس آپ کی نفس پکڑ کے بیماری بولتا تو اس کو کیا غیب کا علم ہے؟ نہیں, اس کو تجربہ ہو جاتا پیشنٹ ہوگا. اسی طرح ہم اتنا دنیا میں گھس چکے ہیں, آخرت ہمارے پاس کیسا ہے معلوم ہے کیا کہ ہے کتے بھائی, ہوتا کتے بھائی, کتے پہ ہیں ہم لوگ. صحابہ اس کو سامنے دیکھ رہے تھے, ڈر رہے صحابہ, ہم کو نہیں معلوم کہ اعمال نامہ کہاں سے ملنے والا ہے. اور ایک بار بھی آپ کی اور میری اتنی زندگی گزر گئی, دل سے ایک بار چھانک کے بولی اپنے دل میں,
ہم ایک بار سچے دل سے ڈرے اللہ سے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے میدان محشر میں. خوف نہیں ہے ہم کو آخرت کا. اچھا يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي